جمعہ کا خطبہ شروع کروں اس سے پہلے کہ جو حضرات ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان بارہا اعلان کیا جاتا ہے کہ خطبہ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم لوگ ٹیک لگا کر کے نہیں بیٹھ سکتے، اور اسی طرح سے ہم لوگ دور دور بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب خطیب خطبے کے لیے کھڑے ہو تو خطیب کے قریب قریب بیٹھنا چاہیے۔ لہٰذا بچے، بزرگ اور نوجوان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ قریب قریب ہو کر کے بیٹھیں۔ آجاؤ قریب آجاؤ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والند والنذير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وقليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد الأيلة، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين، من اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور تمام کو اس کی بندگی کے لیے جمعہ کے دن حاضر فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم جس مقصد کے لیے جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ہم میں سے اذان سے پہلے جو لوگ بھی حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو اجر جمعہ کا ہے وہ تمام اجر اللہ رب العالمین ہمیں نوازے، آمین۔ محترم حضرات، اگر ہم لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیے، ہم لوگ اللہ رب العالمین کے احسانات کو شمار کرنا چاہیے، تو ہم لوگ اس دھرتی کو چھوڑ کر کے ہم لوگوں کو زمین کے اندر دفن کیا جائے گا، پھر بھی ہم لوگ اللہ رب العالمین کے احسانات، اس کے جو نعمتیں ہیں ان کو ہم لوگ کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانوں کی جماعت، اگر تم لوگ رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، رب کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گننا چاہو، تو تم لوگ اپنی زندگی کو خیر آباد کر دو گے اور تم لوگوں کو زمین کے اندر دفن بھی کر دیا جائے گا، پھر بھی تم لوگ کبھی رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو ہم لوگوں کو زندگی بخشی
اور اللہ رب العالمین جو ہم لوگوں کو سانس لینے کا موقع دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے۔ انہیں نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ تمام کو مسلمان بنا کر کے اس دنیا میں اس دھرتی پر جنم دیا۔ بعدہ رسول السلام کا نذرانہ ہو میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے دین کو ہم تک پہنچانے میں کسی بھی قسم کی کسر کو باقی نہیں رکھا۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے احکامات کو پہنچاتا رہا، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینوان جس طرح سے دین پہنچتا، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین کو پہنچایا۔ اسی لیے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین اس دنیا میں اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں بے شمار چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی، انہی چیزوں میں سے اس کائنات کی زینت بناتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو، ہم انسانوں کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ قانون رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جب اس دھرتی پر اس زمین میں ہم لوگوں کو زندگی بخش سکتا ہے تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو موت بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو اپنی موت کے بارے میں اور موت کے بعد جو چیز آنے والی ہے اس چیز کے بارے میں ہم لوگوں کو تیار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جب ہم لوگوں کو اس دنیا میں اس دھرتی پر پیدا کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جب اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا میں انسانوں کو اور اسی طرح سے جنوں کو پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ مقصد حقیقی یہی ہے کہ انسان رب کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کو ایک مانے، اللہ رب العالمین کو ایک مان کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرے۔ تو لہٰذا آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے درمیان بیان کرنا ہے وہ توحید اور شرک ہے۔ توحید ایک ایسی نعمت ہے جب انسان کو یہ توحید مل جاتی ہے تو وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ انسان کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو سب سے پہلے توحید کس کو کہتے ہیں، توحید کہتے کسے ہیں، اس چیز کو ہم لوگوں کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے توحید کہتے ہیں التوحید هو افراد اللہ سبحانہ بالعباد، یا توحید کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو عبادت میں اکیلا جاننا، اللہ رب العالمین کے اکیلے کی عبادت کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، جب انسان مسلمان ہونا چاہتا ہے، سب سے پہلے انسان کے لیے جو ضروری اور لازمی جو چیز ہوتی ہے وہ توحید کو اپنانا۔ تو لہذا جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ انسان اپنے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہوں اور اب میرا یہ ماننا ہے کہ رب کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، یہ کہہ کر کے اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو اس کلمے پر غور کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو کلمے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کلمے کو ہمارے لیے لازم اور ضروری کیوں قرار دیا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے معنی اور مفہوم کا ہم لوگوں کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ کلمے کے معنی ہوتے ہیں انسان جب دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ مان کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے کہ اس دھرتی پر اس زمین میں بے شمار معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی جاتی بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بے حد معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب میں دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ ان تمام معبودان اسلام کا، ان تمام معبودان باطلہ کا میں انکار کرتے ہوئے تجھ کو میں معبود حقیقی تسلیم کر کے میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ تو لہٰذا اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ جب بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس بات کو مان کر کے داخل ہوتا ہے کہ میں جب اسلام میں داخل ہو رہا ہوں تو میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا، اور جتنے بھی معبودان باطلہ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان تمام معبودان باطلہ کی میں تردید کرتا ہوں، میں ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہوں۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو اس کا کلمے کے معنی اور مفہوم کو مار کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، تو توحید ہماری زندگیوں میں کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ اگر انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس بندے کو اس کلمہ توحید کا اقرار کرنا اور توحید کے معنی کو مفہوم اور توحید کی اہمیت کو سمجھنا یہ ہماری زندگی میں بے حد ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے توحید کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کلام پاک میں قرآن کریم میں بے حد مقامات پر بیان فرمایا کہ توحید کی اہمیت کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ توحید کی اہمیت یہ انسانوں کے لیے کتنا اہم ہے۔ اسی لیے جب اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو اپنی قوم میں 950 سال تک گزارتے ہیں، لیکن ان کا ایک ہی پیغام تھا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہی تھا کہ اے لوگوں، تم لوگ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں مبعوث فرمایا اور ان کا ایک ہی دعویٰ تھا، ایک ہی پیغام تھا۔ وہ پیغام تھا کہ تم لوگ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اللہ رب العالمین کی ذات میں نہ کرنا۔ یہی پیغام اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح سے ہود علیہ السلام جب اپنی قوم میں نبی بن کر کے آتے ہیں، نبی بن کر کے آنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے قوم، تم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا مقصد تھا۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے ایک نبی کا نام لے کر کے بیان فرمایا۔ یہ تمام کے تمام انبیاء، یہ تمام کے تمام رسول اپنے ماننے والوں کو، اپنے قوم والوں کو یہی پیغام دیا کہ اے میرے قوم، تم لوگ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ یہی پیغام حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دیا، یہی پیغام حضرت ہود علیہ السلام نے دیا، اور یہی پیغام صالح علیہ السلام نے بھی دیا، اور یہی پیغام حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی دیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو محترم حضرات، جب آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول آئے، ان تمام کی زندگی کا پیغام ہی یہی تھا کہ تم لوگ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید و بندی صعوبتیں برداشت کرنا پڑا، جب ان کو جیل میں داخل کیا گیا، جب ان کے ماننے والے جیل میں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی یہی پیغام دیا کہ اے میرے ماننے والوں، اے میرے دوستوں، تم لوگ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا پسند کرتے ہو یا نہیں تو تم لوگ جو دنیا میں 1000 معبودیں ہیں ان کی عبادت کرنا پسند کرتے ہو۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے قوم کو، اپنے ماننے والوں کو یہی پیغام دیا کہ تم لوگ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب ہم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ مان کر چلنا چاہیے کہ اس دنیا میں، اس زمین میں بہت سارے معبودان پائے جاتے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو، جب ہم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، جب ہم لوگوں نے دل و جان سے اسلام کو تسلیم کیا ہے، تو اب ہم لوگوں کو سمجھونے کی کوئی بات نہیں آتی، چاہے ہمارے اوپر کتنی بھی مشکلات کیوں آ پڑے، ہمارے اوپر مسائل کے پہاڑ توڑے جائے، پھر بھی ہم لوگوں کو توحید کا سمجھونا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہوگا۔ اسی لیے جو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مقصد کو بیان فرمایا تو
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تحقیق کہ ہم نے اس کائنات میں، اس زمین میں، ہر قوم میں، ہر امتیوں میں کسی نہ کسی انسان کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور ان کی دعوت کا ایک ہی مشن تھا، وہ مشن تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف بلانا اور شرک جیسے عظیم گناہ سے لوگوں کو بچائے رکھنا۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین جب کائنات کے اس آخری نبی، اس کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دھرتی پر، اس زمین میں مبعوث کیا، تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پیغام دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے ان کا بھی یہی پیغام تھا، ان کی طرف یہی وحی کی گئی کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلایا کرتے تھے اور شرک جیسے عظیم گناہ سے لوگوں کو بچایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملتا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے کائنات کے نبی، اے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین کا خوف دلائیں، اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو لے کر کے کفار مکہ کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد تمام کفار مشرکین کفار مکہ کو جمع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت، جو سب سے پہلے جو دعوت تھی وہ یہی تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا الارض والعجم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ دعوت پیش کی کہ اے میرے ماننے والوں، اے لوگوں جو تم لوگوں نے مجھے صدیق کہا ہے، تم لوگوں نے مجھے امین کہا ہے، آج میں آپ لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی دعوت دیتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا الارض والعجم۔ اے میرے ماننے والوں، اے کفار مکہ، تم لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو اللہ رب العالمین تمہیں اس دھرتی کا، اس زمین کا مالک بنا دے گا، اس دنیا کا تم لوگوں کو بادشاہ قرار دے گا۔ تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا اور شرک جیسے عظیم گناہ سے لوگوں کو بچائے رکھنا۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی توحید کی فکر کریں۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم لوگ اللہ رب العالمین کے پاس مانگنے کے بجائے غیر اللہ کے در پر چلے جاتے ہیں اور اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں۔ تو معلوم حضرات، اگر ہم لوگ اس دنیا میں کامیاب ہو گئے، لیکن کل قیامت کے دن جب ہم لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ ہمارے اندر جو توحید ہوگا، ہمارے اندر جو اللہ رب العالمین کی عبادت ہوگی، اس عبادت کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین ہمارا فیصلہ کرے گا کہ یہ بندہ جنت میں جانے والا ہے یا نہیں، تو یہ بندہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگ آج اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ کو لٹکاتے ہیں۔ کیوں لٹکاتے ہیں؟ تاکہ میرا بچہ برائی سے بچ سکے، تاکہ میرے بچے کے اوپر جو بلائیں آنے والے ہیں ان تمام برائیوں سے، تمام بلاؤں سے میرا بچہ بچ سکے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنا چاہیے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ جو بندہ تعویذ لٹکاتا ہے، اگر کوئی بندہ تعویذ کو لٹکاتا ہے تو اس کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر نہیں ہوتا، بلکہ اس تعویذ کے ٹکڑے پر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین پر نہیں ہوگا، ہمارا اعتماد اللہ رب العالمین پر نہیں ہوگا، تو اللہ رب العالمین جس چیز کے اوپر ہمارا اعتماد ہوگا، اللہ رب العالمین اس اعتماد کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو مشرک قرار دے گا اور ہمارا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا اس دھرتی پر پیدا کیا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ یہ چھوٹی سی چیز پر بھروسہ کر کے اگر ہم لوگ اپنے ایمان کو گوا دیں گے، اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے
دن ہم لوگوں کو ضائع کر دے گا، ہمارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ہم لوگ اس دنیا میں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اگر ہمارے اندر توحید نہیں ہوگی، ہم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کریں گے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے، ہمارے اندر سمجھوتا آ جائے گا، تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح جب ہوتی تو توحید کے ذریعے سے ہوتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شام کا اختتام ہوتا توحید کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کا اختتام ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بتلایا کہ صبح کی سنتیں یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی شروعات کرتے اور جب 2 رکعت سنتیں پڑھا کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کو یہ پیغام دیا کہ تم لوگ جب صبح کر رہے ہو تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ توحید کے ذریعے سے اپنی صبح کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں میں، ایک پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد سورۃ الاحد کی تلاوت کرتے تھے۔ ان دونوں سورتوں کا ترجمہ اگر ہم لوگ پڑھیں گے تو ہم لوگوں کو ان دونوں سورتوں میں توحید کا ذکر ملتا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کا اختتام کرتے، شام کا اختتام کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر پڑھا کرتے تھے تو اپنے وتر میں بھی ان دونوں سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو لہذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ جب صبح کر رہے ہو توحید کا اقرار کریں، اور جب شام کر رہے ہو سونے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کر کے اپنے بستر پر سونے کی جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس توحید کی اہمیت کو اس طرح سے بھی اجاگر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مہم کو کسی جگہ پر بھیجا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو کسی جانب کسی اور گاؤں کی طرف بھیجا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہی ہوا کرتی تھی کہ جب تم لوگ وہاں پر جاؤ تو ان لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، مہم میں بھیج رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوا الی شہادۃ لا الہ الا اللہ۔ اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، جب آپ ان کے پاس ان کے قریب ہو جاؤ تو ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا۔ تو لہذا ہماری زندگی میں توحید یہ بڑے معنی رکھتا ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ توحید کو اپنائیں، توحید کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی اہمیت کو اس طرح سے بھی اجاگر کیا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یہ مرض الموت میں اور موت کے قریب مرنے والے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں سے یہ خبر پہنچی ہے کہ ابو طالب کا انتقال ہونے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ ابو جہل بھی ان کے چچا کے پاس موجود ہے، اور اسی طرح سے عبداللہ بن ابو امیہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے فرما رہے ہیں، یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا جان آپ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، آپ کہہ دیں کہ اس کائنات کا رب ایک اللہ رب العالمین ہے، اس کائنات کا معبود صرف اللہ رب العالمین ہے، آپ ایک مرتبہ کہہ دیں تو کل قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کے حق میں سفارش کروں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جب تک ایک انسان کو ہدایت نہ دے دے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، جب اس وقت تک ہم لوگ اس کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام یہ ہے کہ آپ توحید کا راستہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین اسلام پر قائم اور دائم رکھ، اس طرح کی دعائیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ نمازوں کے لیے نہیں آتے، تو ہم لوگوں کے لیے کہاں پر یہ واجب ہو سکتا ہے، ہم لوگوں کو کہاں یہ فکر ہو سکتی ہے
ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے۔ جب بندہ مومن اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں قائم کرے گا، تو اس وقت جا کر کے اس بندے مومن کا توحید مضبوط ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری زندگیوں نماز نہیں ہے، ہم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، تو ہمارا توحید کہاں سے مضبوط ہوگا؟ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، نمازوں کو قائم کریں۔ ہمیشہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو 5 وقتہ نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے، لیکن ہماری کوشش یہ نہیں ہوتی کہ ہم لوگ 5 وقتہ نمازوں کے لیے حاضر ہو سکیں۔ تو لہٰذا اگر ہم لوگ اپنے توحید کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے توحید کو قائم اور دائم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے پاس دعا کریں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین جو ہم لوگوں کے اوپر 5 وقتہ نمازیں فرض کی ہیں، ان تمام نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر توحید ہوتا ہے، وہ لوگ توحید کو اپنانے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں سمجھوتا نہیں ہوتا، ان کے پاس کمپرومائز نہیں ہوتا، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کے توحید کے بلبوتے پر اللہ رب العالمین ان کو کامیابی عطا کرے گا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ پر گناہ کر کے اللہ رب العالمین کے پاس آتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جب حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے میرے پاس آتا ہے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور پھر جب مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور تیرے دامن میں شرک نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تو میں تیرے پاس زمین بھر کو اگر گناہ لے کر کے آئے گا تو میں تیرے پاس بھی زمین بھر کر کے مغفرت لے کر کے تیرے پاس حاضر ہوگا۔ تو لہذا اس حدیث سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ توحید ہماری زندگیوں میں کتنا اہم ہے۔ اسی لیے ہم لوگ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے تو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سپورٹ کرنے کے لیے کل قیامت کے دن آئے گا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ نبیوں کی زندگی کو پڑھیں، نبیوں کی حیات کو پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء نے اپنے اپنے ماننے والوں کو، اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے تو اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، بلکہ تو توحید کو مضبوط کرنا، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ اگر تو توحید کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ایسا ظلم ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو لہذا آج کے اس دور میں اپنے والدین کو چاہیے کہ وہ والدین اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرے توحید کہتے کسے ہیں، شرک کہتے کسے ہیں، ایک رب کی عبادت کرنے کو کیا کہا جاتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے کو کیا کہا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے بچے کو توحید والا بنا کر کے چلے جائیں گے تو وہ توحید والا بچہ آپ کے حق میں دعا کرے گا، اور اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے مراتب کو، آپ لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ توحید کے درس کو اپنے اولاد کو پڑھانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کے قریب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر کے نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلاتے ہیں۔ جب بلاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ بنت محمد تو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، کل قیامت کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، جب بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو چوٹ پہنچتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں، اپنی زندگی میں درد محسوس کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں اے فاطمہ الزہرا کل قیامت کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو آپ کو چاہیے
इस दुनिया में जिंदगी बसर करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तौहीद के बलबूते पर आपको कल क़यामत के दिन कामयाब करेगा। तो लिहाजा आज के इस दौर में कहा जाता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो ये बाबा हमारे काम आएंगे। अगर बाबा होते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के, इस जमीन के सबसे मुअज़्ज़ज़ और तमाम अंबिया के सरदार और हम लोगों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अपनी बेटी को ये नसीहत नहीं करते, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को तस्लीम करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी जिंदगी में जो पैगाम हम लोगों को दिया है उस पैगाम को मान करके अपनी जिंदगी में अमल पैरा होने की कोशिश करना चाहिए। तो मोहतरम हज़रात, दीन इस्लाम ये इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है। अगर इंसान दीन इस्लाम को जानना चाहे तो तौहीद ही वो चीज है जिसके लिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस किया गया। तौहीद ही वो चीज है जिसके खातिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। तौहीद ही वो चीज थी जो मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंगें होती रही। तौहीद ही वो चीज थी जो मुसलमानों और काफिरों के दरमियान फर्क करती है। तौहीद ही वो चीज है कल क़यामत के दिन अगर हम लोग रब के दरबार में खड़े होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तौहीद के बलबूते पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को जन्नत अता करेगा। तो लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने तौहीद को देखें, अपने तौहीद को जांचें कि हम लोग कहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद का इकरार कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में तौहीद कितना दाखिल हो चुका है। हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहे हैं या गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो लिहाजा हम लोगों को अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा यही दुआ करना चाहिए, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आप तमाम को दीन इस्लाम पर कायम रख। इस तरह की दुआएं हमेशा अपनी ज़बानों पर लाना चाहिए, इसलिए कि अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास गिड़गिड़ाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे की दुआ को सुनेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को तौहीद पर मजबूत कर देगा। तो लिहाजा आज हमारी जिंदगियों में जो समझौता आ चुका है, आज हमारी जिंदगी में जो कॉम्प्रोमाइज आ चुका है कि हम लोग रब की भी इबादत करेंगे और अगर मुश्किलात आएंगे तो गैरुल्लाह के दर पर भी जाएंगे, तो उस दर को देखना चाहिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को पैदा किया है। उसके बाद अगर हम लोग मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को जरूर अता करेगा। औरतों में एक चीज ये पाई जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को आजमाना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको आजमाइश में डालना चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको औलाद नहीं देता तो वह औरतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आने के बजाय गैरुल्लाह के दरबार में चले जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को तौहीद का इनकार कर देते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी देने वाला है और ये गैरुल्लाह भी देने वाला है। तो लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि जब हम लोगों को औलाद नहीं हो रही है तो हम लोग तौहीद का समझौता न करें, तौहीद को खतरे में ना रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान फरमाया कि अगर आप लोगों को औलाद नहीं हो रही है तो तुम लोगों को चाहिए कि तुम लोग कुरान करीम को पढ़े, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान फरमाया रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का आखिरी लम्हा है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस दुआ को कबूल कर लेता है। तो मालूम ये हुआ कि अगर हम लोगों को औलाद नहीं हो रही है, हमारे ऊपर परेशानियां आ रही हैं, हमारे ऊपर मसाइब आ रहे हैं, तो हम लोगों को अपने दीन का समझौता नहीं करना चाहिए, अपने तौहीद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। अगर औलाद नहीं हो रही है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे, जरूर बजरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को औलाद अता करेगा। अगर हमारे ऊपर परेशानियां आ रही है, हमारे ऊपर तंगियां आ रही है, तो इस आलम में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आए और आ करके अपने तौहीद को बयान करें और कहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी मांगा तो तुझसे मांगा, तूने मुझे ये तमाम चीजें अता की हैं। अगर कोई बंदा इस तरह की दुआएं करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर बजरूर उस बंदे को तमाम चीजें अता करेगा। तो लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद का इकरार करें, अपनी जिंदगी में शिर्क जैसे अजीम गुनाह को दूर करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद का इकरार करें। जब भी इबादत करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत करें और जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आप तमाम को अपने तौहीद में मजबूत रखे और जब भी हम लोगों को कोई परेशानी आए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को तेरे दर में आकर के, तेरे दर पर आकर के तुझसे दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से बेशुमार लोग
ہے جو پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب بھی مانگا تجھ سے مانگا، اور ہماری تمام تر پریشانیوں کو تو ہی دور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری جو بھی نیک خواہشات ہیں، جو بھی جائز خواہشات ہیں، اللہ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام خواہشات کو پورا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ قوموا الصلاة۔